اللہ کی ملاقات کی تیاری میں زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ زندگی کا عرصہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ تم میری صفات اپنے اندر پیدا کرو، میرے رنگ میں رنگ جاؤ، میرے خلیفہ بن جاؤ، خلیفۃ اللہ۔ دیکھیں آسان باتیں، قرآن کا لفظ ہے نا خلیفۃ اللہ، صبغۃ اللہ قرآن میں آئے، اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے۔ اللہ کے رنگ اگر آپ نے اپنے اوپر چڑھا لیا تو آپ پھر ملاقات کے اہل ہو جائیں گے، لیکن یہاں تو ہمیں کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع موت ایمان کی حالت میں ہونی چاہیے۔ بہت اہم بات ہے، لیکن آج کے مسلمان کے لیے اہم نہیں ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، کیونکہ موت کی بات ہو رہی ہے۔ اور ہمارے جو آج ہم بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تم مت مرو لیکن ایمان مسلمان کی حالت میں، لا تموتن، یعنی تمہاری موت نہ آئے لیکن اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اور مسلمان جو ہے ایک نام ہے، اور وہ ایک بنیادی صفت ہے اسلام۔ جو اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو وہ مسلمان کہلاتا ہے، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسلام کا حقیقی معنوں میں بھی نام لیا ہے اور ایمان کا بھی نام لیا ہے۔ زیادہ تر جو استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے تو وہ ایمان کی بات کی ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ خیر ابھی اس کی بحث میں نہیں پڑھتے، لیکن دیکھیں میرا آج کا موضوع موت ایمان کی حالت میں ہونی۔ ایمان کا مطلب یقین۔ تو یقین کس بات پر؟ بات یہ ہے نا کہ یقین کس بات پر؟ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ صرف یقین کی بات کی ہے، آمنو۔ بعض اوقات تو تفصیل بھی ہے اس کی، لیکن اکثر اوقات جو ہے صرف یقین کی بات کی ہے۔ یقین کیا ہے؟ دیکھیں زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور ہم نے زندگی گزارنا ہے۔ ہر شخص ایک یقین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، بغیر یقین کے ہم کام نہیں کرتے۔ ہماری عام زندگی ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جس پر اس کا یقین ہوتا ہے وہی کام کرتا ہے، وہی اس کے لیے ترجیح ہوتی ہے۔ یہ ایک عام بات ہے، انسان بغیر یقین کے کام نہیں کرتا۔ آپ اپنی زندگی میں کوئی کام ایسا مجھے نہیں بتا سکتے کہ آپ کا اس پر یقین نہ ہو اور وہ آپ کر رہے ہوں، کام اچھا ہو یا برا ہو، اس کی بات نہیں ہے۔ یقین۔ ایک سگریٹ پینے والا ہے، وہ مثال کے طور پہ سگریٹ پیتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اس کو یقین ہے کہ اس سے مجھے خوشی ملے گی، اطمینان ملے گا، راحت ملے گی، جو بھی ہو۔ تو جتنے بھی وہ پیسے خرچ کر لیتا ہے، ہر ایک شخص کی اپنی وہ ہوتی ہے۔ کوئی نثوار اگر ڈالتے ہیں تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھے خوشی دے گی، تسلی ہوگی اور ایک میری ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ بات کروں، ہر کام ہم کرتے ہیں اور ہر کام یقین کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ انسان بغیر یقین کے کام نہیں کر سکتا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں بنیادی طور پہ۔ تو اچھا، آج کا مسلمان کا یقین ہے ظاہر پر، دنیا پر، پیسہ ہے، دولت، کاروبار، نوکری، یہ ضروریات زندگی ہیں۔ ہم نے اس کو مقصد بنا لیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمارے کام آئے گا۔ اگر بہت سے پیسے ہوں، بہت جائیداد ہو تو دل مطمئن ہوتا ہے، جیب بھری ہو تو انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے۔
چلو کر سکتا ہوں، گاڑی خرید سکتا ہوں، مکان بنا لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، اور جن کے جن کے اس میں جیب میں پیسہ نہیں ہوتا تو وہ پھر بے یقینی کی کیا ہوگا، کیا کریں گے، کیا ہوگا. ہاں اسی طریقے سے یقین کی میں بات کروں، اصل بات یقین کی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بھجوایا ہے. ہماری منزل دنیا اس لیے نہیں ہے کہ ساری زندگی آپ جو جمع کر لیتے ہیں، جو دنیا بنا لیتے ہیں، آخر میں آپ کو وہ چھوڑ کے جانا ہوتا ہے. بیوی ہو، بچے ہو، شوہر ہو، پیسہ، مال، دولت، جائیداد. کوئی جائیداد اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کوئی بھی آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ ایک نواب صاحب جب مر رہے ہیں تو ان کو عالیشان مسجد بنا لینی چاہیے، بہت بڑا مدرسہ بنا لینا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ بھئی مسجد بناؤ تو جنت ملے گی تمہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. وہ پیسے کی حوث اور کنجوسی اور بخل اور بس وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے. اکثر اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے کنجوس لوگ، اپنے لیے بھی، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں. اچھی خوراک کھانا چاہیے اور اچھا رہنا چاہیے. تو بہرحال تو دیکھیں، بہرحال مختصر بات ہے، ایمان کس بات پہ کہ اپنی حقیقت پر یقین ہو آپ کو کہ آپ کون ہیں. پھر آپ کو اپنی منزل پر، یعنی اپنے مقصد وجود پر یقین ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے. تو وہ منزل تو ہماری اللہ ہے، ہمیں اللہ کے ہیں اور واپس اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ کی ملاقات کی تیاری میں زندگی گزارنا چاہیے. یہ زندگی کا عرصہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ تم میری صفات اپنے اندر پیدا کرو، میرے رنگ میں رنگ جاؤ، میرے خلیفہ بن جاؤ. خلیفۃ اللہ، دیکھیں آسان باتیں، قرآن کا لفظ ہے نا خلیفۃ اللہ. صبغۃ اللہ قرآن میں آیا ہے. اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے. اللہ کے رنگ اگر آپ نے اپنے اوپر چڑھا لیا تو آپ پھر ملاقات کے اہل ہو جائیں گے. لیکن یہاں تو ہمیں کسی بات پر یقین نہیں ہے. لیکن میں جو موضوع ہے کہ موت کی میں بات کر رہا ہوں. اب آج کی، جہاں تک آج کے مسلمان کا تعلق ہے، اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، دنیا پر یقین ہے. جب یقین دنیا پر ہو گیا تو آپ کی ساری کوششیں پھر دنیا کے لیے ہوں گی. آپ کا رخ بھی دنیا کی طرف ہوگا. آپ کا رخ ہونا چاہیے اللہ کی طرف. آپ کی زندگی اللہ کے لیے خاص ہونا چاہیے، اور آپ کی ترجیح جو ہے وہ آخرت ہونی چاہیے، دنیا نہیں ہونی چاہیے. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ترجیح بدل چکی ہے. ہم بھٹک چکے ہیں، گم راہ، منزل ہم نے بدل لی ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ ایک دیکھیں، اصل میں تو جہاں تک یہ بات ہے مسلمان کی، اگر وہ حقیقی مسلمان ہے تو اس کا یقین ہوگا آخرت پر. تو یہ آیت جو ہے قرآن میں لا تموتن الا، مسلمان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، یقین برقرار رکھنا ہے اپنی منزل پر، منزل کے طریقے پر. اور تم نے زندگی میرے لیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہاری نیت میں خلل آ جائے. کیونکہ آ جاتے ہیں امتحان، آتے ہیں، دو ترجیحات ہوتی ہیں، تو وہ انسان دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے، اپنے مفاد کو ترجیح دے دیتا ہے. تو موت کا تو کوئی وقت کا پتہ نہیں چلتا، کسی وقت بھی موت، ہر وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں ہر وقت ایمان کی حالت میں زندگی گزارنی چاہیے. کیا مطلب؟ کہ تمہارے ایمان مکمل ہو اور کامل ہو، تمہیں سیدھے راستے پر ہونا چاہیے، تمہیں بھٹکنا نہیں چاہیے اور حالت ایمان میں رہنا چاہیے. موت آئے اور تمہارا یقین برا ہو. تو اگر یقین ہو، دیکھیں ہمارا تو یقین ہے نہیں، اور اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کو یعنی ایمان لانا ہوگا، کیونکہ نیکی شروع ہوتی ہے ایمان سے، یقین سے، اللہ پر یقین کہ منزل اللہ ہے، ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو. بہرحال مختصر بات یہی ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے.
ہمارے اندر ایمان یقین ہے لیکن دنیا کا ہے، اور جو ایمان درکار ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے. تو اس کی اب خلاصہ کلام یہی ہے کہ اس کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو صحیح ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، تم صحیح یقین کر لو. اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں مخاطب کیا ہے. ہمارے بارے میں قرآن میں ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، حالانکہ ان کا یقین نہیں ہے. ما ہم بمؤمنین، یہ دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مومنوں کو یہ دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دے رہے ہیں. تو یہ دھوکہ جو ہے ہمیں لگا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اب جو وجہ بھی ہے، لیکن ہمارے دل میں یقین نہیں ہے. یقین آ جائے تو زندگی بدل جاتی ہے. اس کی علامت یہ ہے، اگر یقین ہو تو آپ کی منزل اللہ ہو جائے گی، پھر آپ کے ہر کام میں للہیت آ جائے گی، اللہ کے لیے، اللہ راضی ہو جائے. اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.